بس تم اللہ کریم کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی دو جنتیں ہیں ذواتا افنان، جو دونوں ایک خاص شاخوں اور ٹہنیوں والی جنتیں ہیں۔ بس اے جنات اور انسانوں کے گروہو، تم اللہ کریم کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ فیہما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں میں دو چشمے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ کل والی آیت میں اللہ کریم نے دو جنتوں کا ذکر کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ایسے لوگوں کے لیے جنتان، دو جنتیں ہیں۔ آگے ان جنتوں کی صفت ذکر کی، فرمایا ذواتا افنان، وہ ایسی دو جنتیں ہیں جو ٹہنیوں والی اور شاخوں والی ہیں۔ کیا مطلب کہ بڑی گنجان ہیں، ان کا سایہ جو ہے وہ بڑا گنجان ہے، اور ان ٹہنیوں کے اوپر اللہ کریم نے اپنی قدرت کے ساتھ جو بھی پھل فروٹ لگائے ہیں، فرمایا وہ جھکی رہتی ہیں، لیکن کہ ایسے نہیں ہے کہ جھکنے کی وجہ سے آ کے ان کے پھل جو ہیں ایسے ضائع ہو جائیں، زمین پہ گر جائیں، نہیں، فرمایا کہ وہ گنجان، ان کا سایہ بھی گنجان ہے، اور جہاں سے پھل اترے گا اترتے کے ساتھ ہی وہاں پہ دوبارہ پھل تیار ہو جائے گا، ایسی وہ جنتیں ہیں۔ آگے فرمایا ان جنتوں میں کیا ہے، فیہما عینان تجریان، دونوں جنتوں میں دو دو چشمے جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں ہمیشہ۔ ایک چشمہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، ایک چشمے کا نام ہے تسنیم اور دوسرے کا نام ہے سلسبیل، جو سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سلسبیلا، یعنی سلسبیل اور تسنیم، یہ دونوں چشمے ہیں ایک ایک جنت کے اندر۔ اور وہ کیسے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ چشمہ ہوتا ہے، اصل چشمہ جو ہوتا ہے وہ پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے، تو جہاں پہ چشمہ ہوتا ہے اس کے نیچے پتھر یا چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسباؤہما کالیاقوت الاحمر والزبرجد الاخضر، فرمایا ان چشموں کے اندر جو پتھر ہیں وہ سرخ یاقوت کے ہیں اور سبز زبرجد کے ہیں، یعنی وہ جو چشموں کے اندر جو پتھر ہیں اس طرح کے ہیں، اور ان کے جو کنارے ہیں، فرمایا ان چشموں کے جو کنارے ہیں، فرمایا وہ مسک الازفر، وہ ایک مسک جو کستوری ہوتی ہے اس کے کنارے ہیں، اور اس کے اندر جو پانی ہے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس پانی کے اندر کافور کی مشک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ملاوٹ کی ہے۔ وہ ایسے چشمے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی دل میں کھٹکا پیدا ہو سکتا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کے دل میں ان چشموں کا کھٹکا پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے خوبصورت چشمے جو ہیں۔ فرمایا پھر وہاں پہ جو ان چشموں کے اندر سے پانی پینے کے لیے جو برتن ہیں، آنیتہما من فضۃ او من ذہب، فرمایا وہ چاندی کے ہیں یا سونے کے ہیں، وہ برتن جو اللہ کریم نے وہاں پہ رکھے۔ اب یہاں پہ قرآن نے ذکر کیا عینان تجریان، کہ وہ چشمے جاری ہیں۔ اب جاری جو ہوتا ہے کیا مطلب، کیسے وہ جاری ہیں؟ اسی صورت کے آخر میں اللہ کریم نے فرمایا فیہما عینان نضاختان، وہ آگے قرآن تقابل کرے گا کہ کیسی دو جنتیں ہیں، پہلی جنتوں میں کیا ہے، دوسری جنتوں میں کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا عینان تجریان، آگے والی جنتوں میں قرآن کہے گا عینان نضاختان، وہاں پہ ایک عظیم چشمے جو ہیں۔ اب تجریان کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ جنت میں جو چشمے جاری ہیں پانی کے، یعنی اس کا پانی ایسے نکلتا رہتا ہے، ابلتا رہتا ہے، جس طرح ابلتا نہیں پانی، اس طرح جو ہے وہ پانی جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جس
چشمے سے غسل کیا تھا۔ ایک تو وہ کنواں تھا جہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، اور ایک چشمہ تھا جہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا تھا، اور وہ عین دریا کے کنارے سے تقریباً 40-50 فٹ یہ اوپر چشمہ ہے۔ کچھ سال پہلے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 1150-1200 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں پہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے چشمے اور کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ، صرف اس طریقے سے کہ وہ عام زمین سے پانی جو ہے وہ ایسے نکل رہا ہے نا۔ آج بھی اتنا لمبا زمانے کے بعد بھی آج بھی اس مکان جہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے رکھے تھے اور وہاں پہ غسل کیا تھا، وہ آج 1400 سال کے زمانے کے بعد بھی آج بھی وہ عام زمین کے اندر سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے تجریان، کہ وہ پانی جو ہے وہ جاری رہتا ہے ہمیشہ ان چشموں کے اندر۔ اب ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک نے ایک باریک یہاں پہ اشارہ دیا ہے کہ عینان تجریان، تجریان کا مطلب ہوتا ہے جاری ہو، بارش آ رہی، عینان تجریان، فرمایا عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، اور عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، اور عین سورج کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایک لفظ لغت میں بہت سے معنی کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ ابن عطیہ نے بڑا ایک عظیم بات یہاں پہ کی، فرمایا آنکھ کو بھی عین کہا جاتا ہے اور چشمے کو بھی عین کہا جاتا ہے، چشمے سے پانی بہتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں جس بندے کی آنکھ اللہ کے ڈر سے بہہ گئی، اللہ تعالیٰ یہ دونوں چشمے اس بندے کو ضرور عطا فرمائے، اس لیے کہ لفظ مترادف ہے۔ تو عین آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے اور عین چشمے کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں عین مفرد بھی ذکر ہے، عین کا مطلب آنکھ ہوتا ہے، اور عین کی جمع آتی ہے اعین، اور جہاں پہ آئے گا عین سے مراد چشمہ، اس کی جمع آئے گی عیون۔ قرآن پاک میں ایک لفظ مترادف ذکر کیا جاتا ہے، عیون جمع ہے عین کی، اس عین کی جس کو جو چشمہ ہوتا ہے، اور اعین جمع ہے عین کی جس سے مراد آنکھ ہوتی ہے۔ قرآن مقدس میں 63 مقامات تمہیں ملیں گے پورے قرآن میں جہاں پہ عین کا لفظ قرآن پاک میں آئے گا، مفرد بھی لفظ آئے گا۔ مفرد لفظ قرآن مقدس میں 18 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ العین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ، اور 2 آنکھیں قرآن پاک میں 7 مقامات کے اوپر ذکر ہے، جیسے وہ یعقوب پیغمبر کے بارے میں فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ 2 آنکھوں کا ذکر قرآن مقدس میں 7 مقامات کے اوپر ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اعینہم جیسے جمع آتا ہے، جمع قرآن مقدس میں 22 مقامات کے اوپر ذکر ہے، اور 5 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھ کا ذکر کیا ہے۔ ایک عین کا معنی چشمہ، عین کا مطلب مخلوق کی آنکھ، اور عین کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور قرآن پاک میں 5 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کی نسبت کی ہے، جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کشتی تیار کرو، تو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار، اللہ نے اپنی آنکھوں کی طرف نسبت کی۔ فرمایا تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا، یہ چلے گی بھی ہماری نگرانی کے اندر، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے پیغمبر آپ صبر کرو، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، جیسے آدمی کہتا ہے نا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو ایسے 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ کریم نے اپنی آنکھ کا ذکر کیا ہے، اور 22 مقامات ایسے ہیں قرآن مقدس میں جہاں پہ جمع کا ذکر کیا گیا ہے، اور 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ تثنیہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور 18 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ مفرد ذکر کیا گیا ہے۔ تو جہاں پہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے
وہاں پہ معنی بدل جاتا ہے کہ ہر جگہ کے اوپر عین کا مطلب آنکھ نہیں ہوتا، اور ہر جگہ کے اوپر عین کا مطلب چشمہ بھی نہیں ہوتا۔ دونوں کا فرق قرآن مقدس نے ذکر کر دیا کہ عین کی جمع اعین، اس کا مطلب ہے آنکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اور جہاں پہ پانی والے چشمے کا ذکر کیا وہاں پہ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون وزروع ومقام کریم، وہاں پہ عیون ذکر کر دیا۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے، حضرت ہود علیہ السلام نے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ذکر کیا، تو وہاں پہ فرمایا کیوں پانی اس صحرا کے علاقے میں سب سے زیادہ اہم چیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا، فرمایا فضرب بعصاک الحجر، تمہارے اوپر جس وقت وہ مقام میں گئے تو وہاں پہ پانی کوئی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام وضرب بعصاک الحجر، تمہارے سامنے جو پتھر ہے نا اس کے اوپر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو فرمایا پتھر ایک ہے، لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے ماری، اس پتھر کو پھاڑ کے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ فرمایا اثنت عشر عینا، 12 چشمے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان کا آپس میں اتفاق بہت تھا، وہ ایک چشمے سے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، اس لیے اللہ کریم نے ان کے لیے 12 چشمے تیار کروا دیے ایک پتھر سے۔ تو اللہ کریم نے بطور نعمت کے ذکر کیا کہ پانی جو ہے دنیا میں بھی بہت بڑی نعمت ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی بقا کے لیے جو ہے یہ پانی ہے۔ تو جنتوں میں 2 چشمے کیوں ہوں گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ایک چشمہ تو ہوگا جس سے لوگ پانی پئیں گے، اور دوسرا چشمہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو جنت میں درخت ہیں ان درختوں کو سیراب کرنے کے لیے وہ چشمہ ہے۔ دوسری تفسیر میں ذکر کیا کہ عینان تجریان، جیسے 2 جنتیں ہیں نا ایسے 2 چشمے ہیں، ایک جنت جنات کے لیے ہے اور ایک جنت انسانوں کے لیے ہے، ایک چشمہ جنات کے لیے ہے اور ایک چشمہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مفسر نے تفسیر کی ہے، اور دوسرے مفسر نے تفسیر یہ فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں عینان تجریان، ایک جو پانی ہوگا من ماء غیر آسن، اس کا پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ جو جنت کی جو صفتیں ہیں فرمایا وہ پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ دوسرا خمر لذت للشاربین، تو آدمی پانی پیتا جائے گا، فرمایا اس کو ہر دفعہ پینے سے ایک نئی لذت آئے گی۔ جو ایک گھونٹ پانی کا بھرے گا تو فرمایا اس کو ایک نئی لذت آئے گی ہر گھونٹ کے ساتھ۔ جیسے پھلوں کے بارے میں جنت میں آتا ہے، ایک قسم کے پھل ہوں گے لیکن ہر پھل کا ذائقہ اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا ایک چشمے کا پانی اور ہوگا، دوسرے چشمے کے پانی کے اندر کافور اور مسک، زعفران، زبرجد اور یاقوت اور مرجان کی ملاوٹ کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے۔ تو لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے فرمایا وہ پانی جو ہے وہ ہر دفعہ ایک نئی لذت دے گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا ایسی نعمتیں جو ہیں ان کی تکذیب کی جا سکتی؟ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا؟ کبھی بھی تم انکار نہیں کر سکتے جب تک تم دنیا کی زندگی میں زندہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ لے رہے ہو۔ اگر تم نے صحیح اللہ کے احکام کی پیروی کی تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں تمہارے لیے تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں کہ جن کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين حسبنا الله ونعم الوكيل تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي